گی، قیامت تک فکر کے غافلوں پر لعنتیں ہوں گی، جسے زہرا برا کہہ دے وہ اچھا ہو نہیں سکتا۔ مجھے چار مصرے یاد آ گئے کہ کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ، کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ، کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ، کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ، کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ۔ تو میں ان بھکاریوں کو زمین کی طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ، میں ان بھکاریوں کو زمین کی طرح کہوں، میں ان بھکاریوں کو زمین کی طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ، میں ان بھکاریوں کو زمین کی طرح کہوں، میں ان بھکاریوں کو زمین کی طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ۔ آئیے حضرات نظم کی اس حسین منظر سے نکل کر اب دس کی منظر میں چلتے ہیں۔ ہمارے درمیان خطابت کا ایک نایاب گلستہ جناب حجت الاسلام علیہ جناب مولانا قطعی جعفری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے علمی اور نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ ان کے استقبال میں دعویٰ میں بلند نعرے حیدری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاة علیہ، اما بعد۔ حضرات، میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تحیت و مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ابھی آپ منظوم سلسلے سے نکلے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ نظم اور نثر میں بڑا فرق ہے، لیکن یہ بھی اعجاز ہے ذکر آل محمد کا۔ نظم پڑھو تو وہی لطف ہے، نثر پڑھو تو وہی لطف۔ زیادہ دیر میں آپ کے درمیان میں بس چند منٹ کی گفتگو ہے۔ یہ محفل، یہ فرش مسرت، یہ قصیدہ خوانی، یہ ذکر، یہ نذرانہ، یہ منظوم نذرانہ عقیدت تاریخ گواہ ہے۔ جب شہنشاہ اور بادشاہوں کے دربار سجتے تھے تو شعرا آتے تھے اور بادشاہ سلامت کی شان میں قصیدے کہتے تھے، ان کی شان میں فتح کہے جاتے تھے، ان کی تعریفیں کہی جاتی تھیں۔ اگر آپ ہسٹری کو اور تاریخ کو دیکھیں گے تو جب تک اکبر بادشاہ زندہ تھا اس وقت تک اس کی شان میں قصیدے کہے گئے، جب تک بابر تھا قصیدے کہے گئے، جب بادشاہ چلے گئے شاعر بھی مر گئے، تعریف کرنے والے بھی ختم ہو گئے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے بادشاہ کا قصیدہ اس وقت تک لکھا جائے گا جب تک وہ زمان تخت پر بیٹھا ہو۔ اکبر کا ذکر ہے 1400 برس کے بعد بھی۔ یہ آج کی تاریخ ہی ایسی ہے، ہم سارے سال مجلسیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر آج ہم مولا کے فضائل نہ پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے بھائی؟ پورے سال پڑھتے ہیں اور آج نہ پڑھا جائے تو پڑھا کب جائے گا؟ تو چند لمحے ذرا سنیے آپ ولادت حضرت مولا کائنات۔ میرے عزیزوں، یہ شرف علی کا نہیں ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، کیا بات، بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ یہ شرف میرے مولا کا نہیں ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے، یہ کعبے کو شرف ہے کہ علی آ گئے۔ توجہ نہیں کر رہے، یہ کعبے کو شرف ہے کہ علی آ گئے۔ میں ایک بہت بڑے صوفی کا جملہ کہہ رہا ہوں، وہ ایک کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں علی کو اللہ
تو میرے عزیزو ذرا غور کریے، یہ شرف مولائے کائنات کا نہیں ہے، یہ کعبے کا شرف ہے۔ اور علی فضیلتوں کے پیچھے نہیں ہے، فضیلتیں علی کے پیچھے ہیں، فضیلتیں علی کے پیچھے ہیں۔ اگر آپ ذرا غور کریں تو دیکھیے علی نے کب کسی فضیلت کی تمنا کی؟ فضیلتوں کو تمنا ہے ہمیں علی مل جائے، عظمتوں کو آرزو ہے کہ ہمیں علی مل جائے، عظمتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم علی تک آ جائیں، اس لیے کہ کوئی فضیلت بنتی ہی نہیں جب تک در علی پہ آ کے سجدہ ریز نہ ہو جائے، جب تک اس دروازے پہ آ کے اپنی پیشانی کو نہ جھکا لے فضیلت ہی نہیں بنتی۔ شب ہجرت علی کی تمنا نہیں ہے بستر پہ سونے کی، علی کی تمنا نہیں ہے بستر پہ سونے کی، بلکہ بستر کو رسول کو تمنا ہے کہ علی سو جائے۔ میرے عزیزو اگر آپ غور کریے تو یہ تمنا خود فضیلتوں کو ہے، علی کو علم کی تمنا نہیں ہے، علم کو علی کی تمنا ہے۔ اگر علی علم خود مانگے تو علی کی تمنا، اور اگر نبی خیبر سے علی کو بلائے مدینے سے تو علم کی تمنا ہے۔ تو دیکھیے علی کو تمنا نہیں ہے، علی کو ولایت کی تمنا نہیں ہے، ولایت کو تمنا علی ہے۔ اگر سائل کو انگوٹھی دینے خود جائیں تو علی کی تمنا، لیکن اگر سائل مان کے لے جائے تو ولایت کو تمنا۔ میرے عزیزو سائل آ سکتا ہے، علم دیا جا سکتا ہے، لیکن بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، گھر کہیں جاتا نہیں، گھر چل کے آتا نہیں ہے۔ اس سے پتا چلے کہ علی کو تمنا کعبہ ہے یا کعبے کو تمنا علی ہے۔ ارباب ولا کا مجمع ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہر کسی کے دروازے پہ نہیں جائے گا، چلے گا نہیں، ہر ایک جگہ پہ رہے گا، تو طے کیسے ہو کہ علی کو کعبے کی تمنا یا کعبے کو علی کی تمنا؟ جملہ یاد رکھیے گا، اگر بنت اسد دروازے سے جائے تو علی کو تمنا۔ یہ ذرا غور کریے گا، 4 منٹ ہو گیا، 10 منٹ ہو گئے، تو تمنا کس کی ہے؟ تمنا فضیلتوں کو ہے۔ اب دیکھیے ذرا غور کریے، ایسے حساس موقع پر، ایسے سینسیٹیو حساس محتاط وقت میں جب کوئی بیوی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی، اور اگر کوئی بیوی نکالنا چاہے تو سماج روکتا ہے، گھر والے منع کرتے ہیں، بیوی کی آپ کی کیفیت یہ نہیں ہے کہ آپ باہر جائیں۔ ایسے وقت رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں ایک ماں چلی، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ پریشانی ہے، ڈرے کیسے؟ کرار کی ماں ہے۔ پہنچی ہے، وہاں پہنچی ہے جو گھر تو معصوم نے بنایا ہے۔ کعبے کی تعمیر میں، کعبے کو بنانے میں بنانے والا بھی، باپ بھی معصوم ہے، بیٹا بھی معصوم ہے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں اپنے سننے والوں کو، جس کے زچہ خانے میں غیر معصوم نہ آئے، جس کے زچہ خانے کی تعمیر میں غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے، اس کی طہارت کی منزل کیا ہوگی، اس کی پاکیزگی کی منزل کیا ہوگی؟ بیوی پہنچی، غلاف خانے کعبہ کو پکڑا، پکڑنے کے بعد بیوی نے دعا کی، اللہم انی مومنۃ بک بکتبک بنبیک برسولک بکتابک بملائکتک۔ معبود بنت اسد کے جملے، مادر مولا کائنات کے جناب فاطمہ بنت اسد کیا کہتی ہیں؟ معبود میں ایمان رکھتی ہوں، ایک جملے کو غور سے سنیے گا، معبود میں ایمان رکھتی ہوں تجھ پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، تیرے ملائکہ پر۔ یہ جملے نہیں تھے بنت
तमाचा था जिनको इस घराने के बुजुर्गों का ईमान नजर नहीं आता। मैं ईमान रखती हूँ किताब। उसके बाद बीवी ने क्या कहा, परवरदिगार मेरी मुश्किल को हल कर दे उस मौलूद के जरिए जो मेरे शिकम में है। मुश्किल को हल कर दे उस मौलूद के जरिए जो मेरे शिकम में है। मेरा अकीदा है अगर मादर मौलाए कायनात दीवार काबा से सिर्फ इतना कहती काबे की दीवार रास्ता दो तो रास्ता मिल जाता। काबे की दीवार, लेकिन वसीला बनाया, जरिया बनाया और वसीला अपने बेटे का बनाया। अपने सगे बेटे का वसीला बनाकर दुनिया की हर माँ को दुआ मांगने का सलीका बना दिया कि दुनिया की हर माँ याद रखे जब अली की सगी माँ की दुआ बगैर अली के कबूल नहीं होती तो दुनिया की माँ इधर दीवार काबा में शिगाफ हुआ। क्या सुनते रहते हैं, दीवार काबा में शिगाफ हुआ, लकीर नहीं खींची है, शिगाफ समझते हैं। एक आदमी जाए आसानी से, यानी दीवार में तकरीबन 1.5 फुट का फासला तो होगा ना जितने में आदमी गुजर जाए अंदर। शिगाफ हुआ, बीवी अंदर गई, दीवार काबा हुआ। ये कि जब ये हुआ तो कुछ अबू जहल मिजाज लोग भी देख रहे थे। कुछ लोगों ने ये मंजर देख लिया और जब देख लिया तो हैरान हुए। अब हैरान हुए तो उन्होंने कहा भाई तो बीवी घर के अंदर चली गई है। तो भैया घर के अंदर चली गई है तो ये ताला बंद है, चाबी इनके घर में है। अच्छा कमाल ये है खुदा की कसम, जो बीवी जिस बीवी के लिए दीवार में शिगाफ हुआ है उसी के घर में चाबी है। नहीं तवज्जो नहीं किया आपने। मुतवल्ली उसी घर के हैं, वारिस उसी घर के हैं। तो बीवी घर से चाबी लीजिए, खोलिए ताला, घर में चली जाइए। आवाज आई दुनिया को बताना था बुत परस्त का रास्ता और है। उस दरवाजे से नहीं गई, स्पेशल दरवाजा। अब क्यों ना स्पेशल दरवाजा हो, इसलिए नबी ने फरमाया मैं शहर इल्म हूँ, अली दरवाजा है। दरवाजा दरवाजे में नहीं लगता, दीवार में लगता है। ऐसे तो कुछ लोगों ने देखा, बड़े परेशान हुए, कहा भैया करें क्या, करें क्या, तो दीवार का तो कुछ होगा नहीं, वो ताला खोले लेते हैं। पूरे मक्के में खबर, जो जमाने में इतनी मीडिया नहीं थी, इतने जराए इब्लाग नहीं थे, लेकिन फिर भी कानों कानों खबर हो गई कि वो बीवी अबू तालिब की ज़ौजा काबे के अंदर है। तो कहा भैया क्या हो, तो सारे परेशान हो गए और आके ताला खोलने लगे। चाबी मौजूद है, ताला नहीं खुलता। चाबी मौजूद है, ताला नहीं खुलता। देखिए पढ़ना भी फन है, सुनना उससे बड़ा फन है। ताला नहीं खुलता। देखिए कमाल समाज ये है कि जाकिर कहे का माँ समझे जाता। और ये तो मेरी बस्ती में बुजुर्ग कहते हैं ताला बंद है, चाबी मौजूद है, ताला नहीं खुलता। तो जिनके मुकद्दर के ताले कुदरत ने बंद कर दिए हो तो खुलेंगे कैसे? अच्छा देखिए सबसे ज्यादा परेशान किसे होना चाहिए? पूरे मक्का के लोग परेशान हैं, लेकिन जिसकी ज़ौजा है वो मुतमईन है। नहीं बात कर रहे हैं, जिसकी ज़ौजा है उसे सबसे सीरियस हो जाना चाहिए कि मेरी ज़ौजा घर के अंदर बंद है। मैं परेशान तो उससे होना चाहिए जिसकी बीवी है, लेकिन जिसकी बीवी है वो परेशान नहीं है, वो मुतमईन है। इत्मीनान अबू तालिब बता रहा है कि काबे में अली का आना हादसा नहीं है, वाक़या है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। इत्मीनान ये बता रहा है, ये प्लानिंग से वाकिफ है, मंसूबे का इल्म है
اب آپ خود محسوس کر لیجئے، ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی مطلب جملے. ادھر جناب حضور سرور کائنات کو ملا، یا میرے حبیب جس سلطان نصیر کو مانگ رہے تھے، جاؤ اسے لے کے بھی آؤ، اسے لے کے بھی آؤ. ادھر مولا کائنات 3 دن کی عمر میں نہ روئے ہیں، نہ کوئی غذا ہے، لیکن کمال ہے کہ اطمینان ایسا کہ ماں بھی نہیں گھبرائی ہے، آغوش مادر پہ ہے، 3 دن کی عمر ہے. محدث دہلوی نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ. اس میں وہ لکھتے ہیں، اچھا دیکھیں خدا کی قسم اتنے پکے دشمن، اور جب ایسی باتیں لکھتے ہیں تو ایک آدھ بات پڑھ کے تو یقین نہیں ہوتا کہ یہ لکھ دیے ہیں انہوں نے، لیکن ہے بات. اب اس سے پکا دشمن کون ہوگا جس کی زبان سے بات نکل گئی کہ اگر علی نہ ہوتے، تو بات کے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی کہہ دیا اگر علی نہ ہوتے. 1-2 بار نہیں، کئی بار کہا ہلاک ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا. اچھا عجیب بات ہے، وہ کہیں تو کوئی بات نہیں، ہم پڑھ دیں تو لوگ منہ بناتے ہیں. انہوں نے کیسے پڑھ دیا؟ یہی لفظ کہی ہلاک ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا. ایک بار بھی نہیں کہا کہ اگر علی نہ ہو تو شہید ہو جاتا. تو انہوں نے 1400 برس پہلے فیصلہ کر دیا کہ پورے زہرا پر موت ہلاکت ہے، شہادت نہیں ہے. کوشش تو یہی کرتے کہ تو ادھر سے ماں کے ہاتھوں پر قرآن ثابت ہے، قرآن ناطق ہے، ادھر سے نبی چلے، علی آغوش مادر میں ہے، رسول جا رہے ہیں اپنی دعا کو لینے کے لیے، دعا مانگی ہے سلطان نصیر کی. ادھر سے نبی چلے، ادھر علی آغوش مادر میں ہے، آنکھیں بند ہیں. لیکن جیسے ہی نبی کے آنے کی آہٹ محسوس کی، آغوش مادر میں انگڑائی لینا شروع کی. نبی قریب ہوتے جاتے ہیں، علی مچلتے جاتے ہیں، علی مچلتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ نبی قریب آئے، علی کو آغوش میں لیا. ادھر علی آغوش نبی پہ آئے، آنکھیں کھولی تو نبی کو دیکھا، آنکھیں کھولی تو نبی کو دیکھا. نبی نے مسکرا کے کہا، علی تم نے اپنی نگاہیں میرے ساتھ محسوس کی، میں نے اپنا علم تمہارے ساتھ محسوس کیا، میں نے اپنا علم تمہارے ساتھ محسوس کیا. ایک مرتبہ نہ جانے سرکار نے کیا سوچ کر اس 3 دن کے بچے سے کہنے لگے، یا علی کو سنا بھی دو. اور آپ بڑے پیار سے سن رہے ہیں، آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیے. 3 دن کے بچے کو گود میں لے کے کہیے کہ ذرا کچھ سنا دو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ 3 دن کے بچے کو گود میں لیجئے اور اس سے کہیے کہ ذرا کچھ سنا دو. کہنے سے پہلے دیکھ لینا دائیں بائیں، ورنہ دنیا کہے کہ پاگل ہو گیا. 1 گھنٹے پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھا، بڑے حسد سے باتیں کر رہا تھا، پاگل ہو گیا ہے. ارے بھیا یہی تو کہہ رہا ہے بچے سے کہ سنا دو. پاگل اس لیے ہو گیا کہ اس کی سنانے کی عمر نہیں ہے. بات تو ہو گئی ہے میرے بھائی، پاگل اس لیے ہو گیا ہے کہ سنانے کی عمر نہیں ہے. اب بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ ابو طالب کی اولاد کسی کام کے لیے عمر کی محتاج نہیں ہوتا. یہاں پر سن کی بنیاد پر کوئی کام نہیں ہوتا. نبی نے کہا، یا علی کچھ، دیکھیں اگر یہ بات مکمل نہیں کروں گا تو ناانصافی ہوگی. یا علی کچھ سنا دو. دنیا ہم پہ خام خواہ ہمارا گربان پکڑے ہوئے ہے. ارے عجیب دماغ کے لوگ ہیں، کہیں بچے سناتے بھی ہیں. اگر آپ کے بچے ہوتے تو نہ سناتے، اور یہ صحیح ہے کہ بچے نہیں سناتے، لیکن تمہارے بچے اور ہیں، اس گھرانے کے بچے
کہنے لگے کہ کہتے ہیں سنایا سنایا. ایک بات ذرا غور کریے, علی کے سنانے پر بحث بعد میں کریے گا کہ سنا سکتے ہیں یا نہیں. پہلے بحث یہ کریے کہ نبی نے کیوں کہا. بھائی ذرا سا ٹھنڈے دماغ سے یہ بات سوچیے, علی سنائے یا نہ سنائے یہ تو بات کی بات ہے. پہلے بحث یہ ہوگی کہ نبی نے کہا کیوں. نبی نے کہا کیوں, اس پر کوئی بحث نہیں. کیسے سنا سکتے ہیں؟ اما جس کے کہنے پر یا جس کے ہاتھوں پر سنگریزے بولے, جس کے بلانے پر درخت آ جائے, اس آگوش میں اگر علی بولے سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ بھی نہیں پوچھا یا علی کچھ سناؤ. کہنے لگے کیا سناؤں, کیا سناؤں, کیا ہمیں بہت طاقت ہے, بہت پاور ہے, کیا سناؤں. مولا جب نبی نے کہا تھا تو سنا دیتے. آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی کیا سناؤں, کچھ بھی سنا دیتے. کہ اگر کچھ سنا دیتا تو تعصب زدہ ذہن یہ کہتا اتفاق سے سنا دیا, اتفاق سے سنا دیا. کہ کیا سناؤں, مطلب ہے جو بھی آپ کہیں گے وہ میں سنانے کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب یہ ہے دعویٰ سلومی 3 دن کی عمر میں ہو گیا. جو بھی آپ کہیں میں سنانے کے لیے تیار ہوں. بس آخری جملہ تقریر ختم. اسی جملے پر ماں نے, عرب میں دستور تھا کہ بچے کی ولادت کے بعد سفید پارچے اسے لپیٹ دیا جاتا ہے. کئی قسم کے ہوتے تھے, ان پارچوں کے الگ الگ نام بھی ہیں. وہ دستور کے مطابق وہ پارچے میں تاریخ یہ کہتی جیسے ہی کپڑے میں لپیٹا مولا کائنات کو, وہ پارچہ الگ ہوا اور وہ لپیٹا اس طریقے جاتا تھا کہ ہاتھ پار بالکل اس میں دو پارچے میں, 2 کپڑے کے ٹکڑے میں اس کی بھی یہی حالت, 3 میں اس کی بھی. ماں پریشان, کہا یا رسول اللہ علی کپڑے میں لپٹتے ہی نہیں ہیں. عجب نہیں آواز رسول آئے, علی مشغول عبادت ہے, ہاتھ کو لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ماں نے گہوارے میں بس یہ دیکھی یہی گہوارہ ہے اور یہیں سے ساری اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے. ماں نے اپنے بچے کو گہوارے میں لٹایا تو ایک اژدہا بڑا مشہور ہے وہ آیا, اور جو آیا تو مولا نے اشارہ کیا اور ننھے ہاتھوں کو بڑھا کے 2 ٹکڑے کر دیا, اور 2 ٹکڑے کہہ کے مسکرا کے کہا خبردار آئندہ ادھر آنے کی کوشش نہ کرنا, یہ میری ماں کا جھولا ہے, تمہارے باپ کا غار نہیں ہے. والسلام علی من اتبع الہدی. ربنا